تمہارا دماغ پھٹ جائے گا. تم بھاگو گے, کہاں بھاگو گے, کدھر جاؤ گے؟ کہ اسلم بیگ جو آرمی چیف تھا پاکستان فوج کا, وہ کہتا ہے کہ اسرائیل کو ٹارگٹ کرو. اندر جہادی گھسے ہیں, خود کش حملہ آور گھسے ہیں. ایسی ہیبت طاری ہوئی ہے کہ 6000 فوجی جو اس گیریزن کا حفاظت کر رہے تھے بھاگے ہیں اپنا سامان توڑ کے. اتنے راکٹ مارو کہ اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکارہ ہو جائے. لاکھوں کی تعداد میں تمہارا کیا حشر بنے گا؟ میں نے کہا تمہارے اوپر. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. سابق آرمی چیف میدان میں آگے ایسی تقریر کی کہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. اسلام آباد میں پہنچتے ہی طوفان برپا ہو گیا. آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. تمہارے اوپر ایک نہیں 5 مختلف سمتوں سے میزائل، راکٹ، ڈرون کے حملے ہوں گے. ایران سے، عراق سے، یمن سے، لبنان سے، حماس کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں. تمہارا دماغ پھٹ جائے گا. تم بھاگو گے, کہاں بھاگو گے, کدھر جاؤ گے؟ اور پھر میں نے کہا کہ ایک اور بھی ہتھیار اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. خود کش حملہ آور تیار بیٹھے ہیں, وہ نکلیں گے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج سے چند سال پہلے طالبان نے قندوز پہ حملہ کیا تھا. 3 طرف سے ایکسپلوسیو بھری ہوئی گاڑیاں آئیں اور انہوں نے فسینوں کو توڑ دیا. اندر جہادی گھسے ہیں, خود کش حملہ آور گھسے ہیں. ایسی ہیبت طاری ہوئی ہے کہ 6000 فوجی جو اس گیریزن کا حفاظت کر رہے تھے بھاگے ہیں اپنا سامان توڑ کے. میں نے کہا اس حملے سے 50 گنا زیادہ بڑا یہ حملہ ہوگا تمہارے اوپر. ہزاروں جو ہے خود کش حملہ آور تیار بیٹھے ہیں, تمہاری سرحدوں پر حکم کا انتظار ہے. یہ حقیقت ہے, یہ خوف ہے اسرائیل کے دل و دماغ پہ. وہ جنگ نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ کس طرح سے اپنی سازشوں میں امریکہ کو شامل کر کے دنیا اسلام کو نقصان پہنچاتا رہے. اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا 2007 میں. وہ یہ کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کافی تلخیاں تھیں اور یہ ڈر تھا کہ اسرائیل حملہ کر دے گا. میرے پاس ایرانی آئے, میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو تمہارے پاس تمہاری صلاحیتوں کے علاوہ راکٹ ہیں, ان کو استعمال کرو. اتنی تعداد میں استعمال کرو کہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو امریکہ سے انہوں نے خریدا ہے, جس کو ایئر ڈوم کہتے ہیں, اسٹیل کا بنا ہوا ایک اوپر شامیانہ لگا ہوا ہے کہ جس کو توڑنا مشکل ہے. یہ خبر امریکہ تک پہنچی. جنگ سے 5 دن پہلے واشنگٹن پوسٹ کے اخبار میں خبر آتی ہے کہ اسلم بیگ جو آرمی چیف تھا پاکستان فوج کا, وہ کہتا ہے کہ اسرائیل کو ٹارگٹ کرو. اتنے راکٹ مارو کہ اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکارہ ہو جائے. برملا اعلان تھا. 5 دن بعد جنگ ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے. اتنے راکٹ برستے ہیں کہ اسرائیل کے لوگ پریشان ہو کے گھروں کو چھوڑ کے باہر میدانوں میں نکل جاتے ہیں. کچھ بھاگ کے جا کے سائپرس میں انہوں نے پناہ لی. امریکہ نے چند جہاز لا کے گلف میں کھڑے کر دیے جہاں وہ لوگوں نے آ کے پناہ لی. یہ حالت تھی صرف حزب اللہ کے حملے سے. اور جب ناقابل برداشت ہو گیا تو اسرائیل کی حکومت نے فوج کو حکم دیا کہ اب نیچے آؤ, زمین پہ جہاں سے فائر ہو رہا ہے ان میزائل سائٹوں کو برباد کرو. زمین پہ اترے ہیں تو جوتے پڑ گئے, مار پڑ گئی, ہار گئے. پہلی شکست تھی اسرائیل کی مسلمانوں کے سامنے, بدترین شکست. وہ شکست اسرائیل کو یاد ہے. یہ خطرہ ہے آج اسرائیل کے وجود کو. میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر جنگ ہوتی ہے, جو حوصلہ نہیں ہے نہ امریکہ میں نہ اسرائیل میں کہ ہمارے خلاف جنگ کر سکے, اس لیے کہ ہم نے بتا دیا ہے کہ ہماری صلاحیت کیا ہے.
اور اگر جنگ ہوتی ہے خلیج میں تو ایران کا، دنیا اسلام کا ٹارگٹ اسرائیل ہوگا، اس لیے کہ سارے فتنے کی جڑ اسرائیل ہے۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے کہ یا اللہ، جو صلاحیت تو نے ہمیں دی ہے، ہماری وہ صلاحیت روز بروز آگے جاتی رہے، بڑھتی رہے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری کمزوریوں کا جو نقصان اٹھایا ہے، جو فائدہ اٹھایا ہے ہمارے دشمنوں نے، ہمارے میں اتفاق نہیں ہے، ہم اپنی پالیسیز الگ الگ بناتے ہیں، ہماری کوئی ایک منفرد سوچ نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ انقلاب کے بعد امریکہ نے کس طرح سازش کے تحت ایران کو ایک خطرہ بنا کے سنی ممالک کے سامنے پیش کیا کہ ان کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ بلینز آف ڈالر کے ہتھیار بیچے سنی ممالک کو، لیکن سب بیکار ہے۔ اس لیے آج یہ مجمع، یہ اجتماع اللہ تعالیٰ کی برکت سے آج قائم ہوا ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو بھلا کے، ہم صرف اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے احکامات پہ چل کے، اپنے تمام اختلافات کو بھلا کے ایک ہو کے دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ دشمن اکیلا نہیں ہے، پورا یورپین یونین اس کے ساتھ ہے، اور کچھ اور بھی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ مل کر کے دنیا اسلام کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ صرف ہم نے اپنے اختلافات کو بھلا کے، اپنے مفادات سے ذرا دور ہٹ کے یہ یقین کرنا ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ہم آگے بڑھ کے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اور آج اس اجتماع کے حوالے سے میں وہ پیغام دہرانا چاہوں گا جو میں نے 1988 میں جب جنرل ضیاء کا انتقال ہوا اور اللہ نے مجھے آرمی چیف کی کرسی پہ بیٹھایا، پورے ملک کا اقتدار میرے ہاتھوں میں تھا، لیکن وہ امانت تھی ہمارے عوام کی لوگوں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، سابق آرمی چیف نے آج تمام حدیں پار کر کے رکھ دی اور واضح بتا دیا کہ پاکستانی فوج کی طرف اور پاکستانی وطن کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ جس نے بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی وہ آنکھ نکال دی گئی، اب بھی جو میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ آنکھ نکال لی جائے گی۔